بیڈ پر ہوں، پریشان ہوں، دعا کر، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کورونا کی ویکسین لگوانے کے بعد طبیعت خراب ہے، آپ سے گزارش ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے گارڈ نے کورونا کی ویکسین لگائی تھی، 10 دن کے لیے لمبا ہو گیا تھا، ڈاکٹر کو بتایا ہم نے یہ لمبا ہو گیا، انہوں نے کہا مرے گا نہیں انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا۔ 10 دن نہیں 15-20 دن لگے، پھر فٹ فاٹ ہو کے آ گیا۔ ہوتا ہی ہے، میں نے ڈاکٹر سے پوچھا بھائی یہ تو اچھا بھلا فٹ فاٹ آدمی تھا، یہ 15 دن لمبا کیوں ہو گیا، ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا؟ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس میں پہلے سے یا تو وائرس ہوگا، تو دوبارہ وائرس چلا گیا تو اس کا ری ایکشن زیادہ ہو گیا، یعنی پہلے سے یہ کورونا تھا اس کو، صحیح ہے نا۔ اور انہوں نے کہا یہ لمبا ہونے کا فائدہ ہی ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا، کیونکہ یہ ویکسین سے لمبا نہ ہوتا اور کرونا سے لمبا ہوتا نا تو یہ بالکل ہی لمبا ہو جانا تھا اس میں، سمجھ رہے ہو؟ ایسا لمبا ہوتا کہ پھر پولیس سے بھی نہ اٹھتا۔ تو ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہ اڑاؤ، وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے ٹھکوا لو تو ٹھکوا لو جا کے، لیکن اسی میں فائدہ ہے انشاءاللہ۔ اتنے سارے ڈاکٹر غلط نہیں ہو سکتے، 99% ڈاکٹر اس ویکسین کے حق میں، 1% مخالف ہیں، تو ان 1% کی مانیں یا 99% کی مانیں؟ لوگ کہتے نہیں وہ 1% کی تحقیق ہے، تو یہ 99% کے خواب میں دیکھ کے بتا رہے ہیں ہمیں، ذول کی سمجھی بات ہے۔ پھر بھی نہیں لگوانا تو نہ لگواؤ، ہمیں کیا ہے، میرا کوئی نہ لگانے میں فائدہ ہے نہ لگانے میں فائدہ ہے۔ مفتی صاحب NED کے اسٹوڈنٹ کی جماعت 4 ماہ میں جا رہی ہے، آپ ہمارے لیے قبولیت کی دعا کریں، یہ تبلیغی سفر باعث برکت اور ہدایت ثابت ہو۔ دل سے دعا ہے جی، بڑی ہمت کی بات ہے، اللہ ان کو 4 مہینے لگانا بڑی ہمت کی بات ہے ماشاءاللہ، اور پڑھے لکھے لوگوں کا 4 مہینے لگانا غیر پڑھے لکھے لوگوں کے 8 مہینے سے بہتر ہے، ٹیپو سلطان، حقیقت ہے۔ اور ان NED والوں سے میں ایک گزارش کرتا ہوں، 4 مہینے لگاؤ، یہ تو میں سمجھتا ہوں فرض کے درجے میں ہے، میری رائے ہے، کیونکہ اس کے بغیر اصلاح ہوتی نہیں آج کل، لیکن 4 مہینے لگانے کے بعد تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، پڑھائی کو بھی فوکس کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے صوفی بن کے بیٹھ جاتا ہے، وہ پڑھائی میں پیچھے، وہ سمجھتا ہے اب دین آئے گا اسی محنت سے آئے گا، بے شک آئے گا اس محنت سے۔ تبلیغ کا مقصد ہوتا ہے تمام شعبوں کو زندہ کرنا، تو ان شعبوں میں ایجوکیشن بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے بدر کے قیدیوں کو اس شرط پہ چھوڑا تھا کہ جن صحابہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، تو یہ دین کا شعبہ تھا تبھی تو نا، کتنے سارے صحابہ لکھنا پڑھنا سیکھے، پھر قرآن کو انہوں نے لکھا۔ حذیفہ ابن یمان کو نبی نے فرمایا یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھو، انہوں نے محنت کی اور عبرانی زبان سیکھی تاکہ یہودیوں کے شر سے اس امت کو بچائیں، ورنہ وہ عبرانی میں باتیں کر رہے ہوتے افضل طریقے سے نا، سازشیں کر رہے ہوتے تھے۔ تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ دیندار آدمی کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں دوسروں سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ یونیورسٹیوں سے رپورٹیں یہ آتی ہیں کہ جو جتنا نیک ہے اتنا زیادہ مخنجو ہوتا ہے، وہ پڑھائی میں اتنا پیچھے۔ ایسا نہیں ہو بھائی، آپ 4 مہینے لگا کے آؤ، آپ کے نمبر سب سے اچھے ہوں، لوگ کہیں گے یار دیکھو دین کے ساتھ جب ایجوکیشن ہوتی ہے تو اس سے انسان میں ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے، وہ اور زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ الٹا کام ہو رہا ہے کہ وہ بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ سب نہیں ہوتے، بہت سے اچھے بھی ہیں، تو آپ 4 مہینے تو ضرور لگائیں، لیکن اس کے بعد پڑھائی ذرا خاندانی قسم کی ہو، مزہ آئے، بتائیں یہ 4 مہینے لگایا ہوا لیکن سائنسدان ہے، یہ 4 مہینے لگا کے جو ہے وہ سائنٹسٹ بنائے گا، یہ 4 مہینے لگا کے کراچی یونیورسٹی میں اس نے ٹاپ کیا ہے، پھر مزہ آئے گا نا۔ اور آپ بتاؤ 4 مہینے لگانے کے بعد اب یہ نہ گھر کے کسی کام کا رہا ہے، نہ یہ تبلیغ والے ایسا نہیں بناتے، یہ خود بن جاتے ہیں ایسا، نہ یہ یونیورسٹی کے کسی کام کا رہا ہے، بس یہ پڑا ہوا ہے۔ ایک صاحب 4 مہینے لگا کر آیا، وہ تو اس کا اپنا قصور ہے، تبلیغ والے تھوڑی کہہ رہے ہیں، اس کے ابا نے کہا اس کمبخت کو تو سوتا ایسا ہے تو پولیس بلانی پڑتی ہے اس کو اٹھا کے، اتنا سست ہو گیا۔ اس لیے کہ تبلیغ میں ہدایات پر عمل نہیں کیا نا، تبلیغ میں ہدایت یہ کم کھاؤ کم سو کم باتیں کرو، کم کھانا کم سونا کم باتیں کرنا، یہ بزرگوں کی ہدایت ہے۔ بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے، کام کھانا کام سونا کام باتیں کرنا، کم میں نا الف، کاف اور میم کے درمیان الف لگا دی انہوں نے، کام بھی کھانا ہے، کام کیا ہے، سونا ہے، اور کام ہمارا باتیں کرنا ہے۔ تو تبلیغ میں طبیعت سے کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے رہتے سارے۔